الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، قابل صد احترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت قرآن کے عنوان سے معنون دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کے چرچے جس طرح پورا سال چلتے رہے، ربیع الاول کے مہینے میں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، مقام پر، مرتبے پر، معجزات پر، کمالات پر بہت سارے پروگرام ملک میں ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم پوری رات بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی سیرت کو سنیں، پوری رات ہم بیان سنیں، تقریریں کریں، بڑی محنت کر کے بڑے بڑے جلسے کروائیں، اور حضور علیہ السلام کی اتباع نہ کریں، تابعداری نہ کریں، تو یہ سارا فضول ہے۔ اس لیے مین چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لائیں۔ جتنا ہمارے اعمال میں، ہمارے لباس میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے کردار میں حضور علیہ السلام کی سنتیں جمع ہوں گی، اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ کیسے پتہ چلے کہ کون اللہ کو زیادہ پیارا ہے؟
کون اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اس کی پہلی نشانی اور آخری نشانی یہی ہے کہ جو جتنا حضور علیہ السلام کی سنتوں کا پابند ہوگا اتنا ہی اللہ کا محبوب ترین ہوگا۔ اس لیے میں اس مجمع میں آئے ہوئے نوجوانوں سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کو لاؤ۔ کوئی ایسی سنت نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے علم میں تو ہو لیکن عمل میں نہ ہو۔ جو بھی پتہ چل جائے اس پہ عمل کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ محبت، یہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ کوئی ایسی سنت نہ ہو جو علم میں تو ہو لیکن عمل میں نہ ہو۔ جو پتہ چل جائے اس پہ عمل کرو۔ تمام ساتھی اس پر عمل کرو گے؟ دیکھیں، عید جب قریب آتی ہے ہم نیا سوٹ خرید کر کے درجی کے حوالے کرتے ہیں اور ساتھ میں سلا ہوا سوٹ بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس نئے سوٹ کو اس پیمائش پر تیار کر کے دو۔ اگر وہ درجی اس پیمائش میں کمی زیادتی کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ سوٹ بیکار ہو گیا، پیمائش میں کمی زیادتی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 70 سال زندگی دی، 80 سال زندگی دی، اور پیمائش حضور علیہ السلام والی زندگی دی۔ آپ کی زندگی اس پیمائش پر ہونی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کی پیمائش پر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوں گے اور اللہ کو ہم راضی کر بھی نہیں سکیں گے۔ اسی لیے سیرت کے جلسے کا پہلا میسج اور پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے اعمال میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کرو۔ کرو گے؟ ایک صحابی ہیں، وہ کسی جگہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے لقمے میں سے تھوڑا سا حصہ دسترخوان پہ گرا، نیچے سے اٹھا کر اس نے کھایا تو ساتھ میں بیٹھنے والے نے کہا کہ یہ نیچے سے اٹھا کر نہ کھاؤ، یہاں کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس صحابی نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے ورقوں میں آج بھی موجود ہے۔ اس صحابی نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ ان بے وقوفوں کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یعنی یہ دنیا اگر اس کو اچھا نہیں سمجھتی، اس دنیا کی ہمارے دل میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم حضور کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل مسلمانیت۔ آج ہماری جو مسلمانیت ہے نا وہ صرف نام کی ہے، نام کی۔ ایک جہاز جب فضا میں اڑتا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ جہاز ہے، اور بچہ ہاتھ میں لے کر جس کے ساتھ کھیلتا ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ جہاز ہے، لیکن اس میں جہاز کی اصلیت ہے، حقیقت ہے، اور یہ جو بچہ کھیلتا ہے یہ صرف نام کا جہاز ہے، اس میں حقیقت جہاز کی نہیں ہے۔ تو اس دور کے جو مسلمان تھے ان میں مسلمانیت کی اصلیت تھی، حقیقت تھی۔ آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے، حضور علیہ السلام کی سنتوں سے دشمنی، آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو ہم نے ٹھکرا دیا، اور ہم کہہ رہے ہیں آج ہمارے اوپر دوسری قومیں مسلط ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں آج بھی وقت ہے، آج بھی یہ عہد کر لو کہ اس محفل میں اللہ کے فرشتے بھی نوٹ کریں گے کہ آج کے بعد ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ لڑائی ختم کریں گے اور نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے۔ کرو گے بھائی؟ آپ نے عنوان رکھا ہے شان مصطفیٰ،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उन्वान बड़ा प्यारा उन्वान है, ये उन्वान बड़ा अजीब उन्वान है। मुस्तफ़ा कहते हैं चुने हुए को, मुस्तफ़ा कहते हैं चुने हुए को। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को चुना है, हुजूर अलैहिस्सलाम को चुना है। सिर्फ आप अलैहिस्सलाम को नहीं, आप अलैहिस्सलाम के लिए आप अलैहिस्सलाम के कबीले को भी चुना है, आप अलैहिस्सलाम के खानदान को भी चुना है, आप अलैहिस्सलाम की कौम को भी चुना है, आप अलैहिस्सलाम के इलाके को भी चुना है, आप अलैहिस्सलाम की ज़बान को भी चुना है, आप अलैहिस्सलाम की उम्मत को भी चुना है, आप अलैहिस्सलाम के कुरान को भी चुना है, आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज को भी चुना है, आप अलैहिस्सलाम की बेटियों को भी चुना है, आप अलैहिस्सलाम के दामादों को भी चुना है, आप अलैहिस्सलाम के ससुराल को भी चुना है, आप अलैहिस्सलाम की जमात को भी चुना है। अल्लाह ने सारी चीजें चुन कर दी हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली असहाबी, कि अल्लाह ने मुझे चुना है और मेरे लिए मेरे यार चुने हैं। नबी के यार कौन हैं? सारे नहीं मानने वाले, सारे नहीं मानने वाले। हमने देखा अल्लाह ने जितने भी अंबिया इकराम भेजे सबको मोजज़ात अता किए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात हैं वो भी तमाम मोजज़ात में से चुने हुए मोजज़ात हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया तिलकर रुsul फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने फरमाया ये रसूल हैं, हमने इन पर बाजों को बाजों पर फजीलत दी है। और रसूलों में जितने भी रसूल आए सारे रसूल अजमत वाले हैं, सारे रसूल इज्जत वाले हैं, शान वाले हैं, मकाम वाले हैं, रिफत वाले हैं। लेकिन उनमें आमना के लाल आए तो उनके एक एक कमाल को देखा, तमाम नबियों से बढ़कर हमारे नबी नजर आए। आप देखें जरा, तिलकर रुsul फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ताला ने ऐसा चुना, ऐसा चुना कि हर चीज चुन कर दी। आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात भी अल्लाह ताला ने चुन कर दिए। हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, बड़ी अजमतों वाला पैगंबर है, बड़ी शान वाला नबी है, कि जब फिरौन का लश्कर पीछे है, आगे चलते चलते जब दरिया आता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी दरिया पे मारते हैं, तो लाठी जब दरिया को लगती है, लगने के बाद असर दिखाती है और बहते दरिया पे रास्ते बन जाते हैं। हम कहते हैं ये मूसा का मौजज़ा है, ये हजरत मूसा का कमाल है, शान है, इज्जत है, रिफत है, बुलंदी है। लेकिन हमारे नबी हजरत मूसा के भी इमाम नजर आए, वहां लाठी दरिया को लगकर असर दिखाती है और यहां उंगली चांद को लगी नहीं, यहां उंगली चांद को लगी नहीं, वहां लाठी दरिया पे लगी है, फिर असर हुआ है। यहां उंगली चांद को, आवाज आनी चाहिए, उंगली चांद को लगी नहीं है। पता चला जहां मूसा की लाठी लगकर असर दिखाती है, वहां इशारा मुस्तफा काफी है। उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गए। तो हमारे नबी चुने हुए हैं या नहीं? हमारे नबी का मौजज़ा चुना हुआ है या नहीं? हमने देखा वाकई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी अजमतों वाले हैं। उनको जो अल्लाह ने मौजज़ा दिया कि लाठी दरिया पे लगी है, रास्ते बने हैं, यहाँ उंगली चांद को लगी नहीं, इशारा हुआ, चांद दो टुकड़े हुआ। हम मानते हैं अगर लाठी लगकर असर दिखाए तो इसको हजरत मूसा कहते हैं। जहाँ इशारा पहुंचे चांद दो टुकड़े हो जाए उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? हमारे नबी बड़ी अजमतों वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं, बड़े मकाम वाले हैं, बड़े मर्तबे वाले हैं। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात दिए हैं वो भी बड़े आला हैं। जरा देखिए, जिनको देख कर
عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں پتہ نہ چلے، جس کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ ڈالیں پتہ نہ چلے، اسے حضرت یوسف کہتے ہیں، اور جس کے حسن کو دیکھ کر صحابہ گردنیں کٹوا دیں انہیں محمد عربی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں، ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق بیابان میں چھوڑ دیا، بیابان میں چھوڑ دیا، جنگل ہے، ویرانہ ہے، بی بی ہاجرہ ساتھ ہے اور پانی نہیں۔ بیٹا بچپن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو زمین پہ سلا کر بی بی ہاجرہ کبھی یوں صفا پہ دوڑ رہی ہے، کبھی مروہ پہ جا رہی ہے، کبھی صفا پہ جا رہی ہے، کبھی مروہ پہ جا رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں ایڑی زمین پہ لگائی اور اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا، آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ اور زور سے تھکے تو نہیں ہو؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایڑی زمین پہ لگی اور آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ ہم کہتے ہیں واہ اسماعیل واہ، یہ تیری عظمت ہے، یہ تیری شان ہے، یہ تیرا کمال ہے، یہ تیرا معجزہ ہے۔ تیری ایڑی زمین پہ لگی، زمین سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا، لیکن ہم نے جب اپنے محبوب کو دیکھا وہ حضرت اسماعیل کے بھی سردار نظر آئے۔ یہاں ایڑی زمین پہ لگی تو پانی ایڑی سے نہیں زمین سے نکلا، پانی ایڑی سے نہیں زمین سے نکلا۔ اور مقام حدیبیہ پہ 1450 صحابہ حضور کے ساتھ تھے اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا مشکیزوں میں جو پانی ہے ان کو جمع کرو ذرا۔ قطرہ قطرہ جمع کیا، ایک پیالہ بنا، ایک پیالہ بنا۔ اب پینے والے 1450 پیالہ ایک ہے، پینے والے 1450 پیالہ ایک ہے، وضو کرنے والے 1450 پیالہ ایک ہے۔ جب وہ پیالہ پانی کا حضور علیہ السلام کے سامنے آیا، آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اس پیالے پہ رکھی، اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈالا۔ صحابی روایت کرتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی ایسے جاری ہوا جیسے چشموں سے جاری ہوا۔ وہاں ایڑی زمین کو لگی ہے، پانی ایڑی سے نہیں زمین سے نکلا ہے، اور یہاں ہاتھ پیالے کو لگا ہے، پانی پیالے سے نہیں ہاتھ سے نکلا ہے۔ ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ارنی، اے میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی، یہ طلب پیدا ہو گئی کہ میں اللہ کا دیدار کروں۔ یہ حضرت موسیٰ کی عظمت کی دلیل ہے، شان کی دلیل ہے، مقام کی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ کی عزت کو سلام کرتے ہیں، مرتبہ مقام کو سلام کرتے ہیں، لیکن جب محمد عربی کی باری آئی، یہاں حضرت موسیٰ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھوں، لیکن جب حضور کی باری آئی تو رب چاہتا ہے محمد مجھے دیکھے۔ جبریل جی رب جلیل، جاؤ محبوب کو عرشوں پہ لے آؤ، میرا دیدار کرو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں معجزات کا
اگر تقابل دیا جائے تو رات ختم ہو سکتی ہے، یہ تقابل ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ حضور کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے، معجزات بھی اعلیٰ عطا کیے ہیں، قوم بھی اعلیٰ عطا کی ہے، قبیلہ بھی اعلیٰ عطا کیا ہے، نسب بھی اعلیٰ عطا کیا ہے، قرآن بھی اعلیٰ عطا کیا ہے، امت بھی اعلیٰ عطا کی ہے، اور یار بھی۔ اور خود حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے، میرے صحابہ کو بھی چنا ہوا ہے۔ اور جو اللہ کے چنے ہوئے ہوں وہ کبھی غلط ہو سکتے، وہ کبھی غلط ہو سکتے